میری زندگی میں تمہاری اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ چوروں کے غلام سسرال ہوگا کہ تم یہاں سے سو آپ چلی جاؤ۔ نازو بہتر ہو، اس فساد کی جڑ عزت کسے دی جاتی ہے کو میں آج اکھاڑ پھینکوں گی کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل لاڈلی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نجو کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور اب عمر پیسوں کا محتاج ہو چکا ہے، تو اس موقع پر اس کے بجائے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو تسلی دے اور حوصلہ دے، نجو کو ابھی بھی اس بات کی فکر ہے کہ اب عمر بھائی کو یہ گھر بیچنا پڑے گا اور سارے گھر والے بھی گھر ہو جائیں گے کہ سب کے ہونے سے پہلے مجھے روحان کے پاس جانا چاہیے۔ میں پہلے کی طرح ایک بار پھر روحان اور اس کی ماں کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے راضی کر لوں گی کہ وہ میرے گھر میں میرے ساتھ شفٹ ہو جائے۔ اب جب نجو روحان کے پاس پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ رشتہ برقرار رکھنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری بات مان جاؤ، تو روحان جو پہلے ہی اپنی ماں کی سارے باتیں سن چکا ہے اور اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ نازو نے میرے ساتھ کتنی غلط باتیں کی تھی اور میری ہی ماں کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تھی، تو اسی وقت نازو کو اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ تم کیا رشتہ ختم کرو گی، میں خود یہ رشتہ ختم کرنے والا ہوں اور بھول جاؤ کہ اب میں تمہاری کسی بات میں آؤں گا یا تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر جا کے رہوں گا۔ روحان کا صاف انکار نازو کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ دھمکی دیتی کہ سوچ لو اگر تم میرے ساتھ رشتہ ختم کرو گے تو پھر اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ ختم سمجھو۔ لیکن روحان کو پتہ ہے کہ رحیم ابھی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کی کتنی عزت کرتا ہے، اس لیے وہ نازو سے کہتا ہے تم جو کر سکتی ہو کر لو، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں۔ نازو وہاں سے غصے میں نکلتی اور اپنے گھر جا کر رحیم سے کہتے ہے ابھی ابیش کو طلاق دو کیونکہ اس کا بھائی مجھے طلاق دینے والا ہے۔ پوری کہانی نہیں بتاتی کہ میں کیا کر کے آئی ہوں، جبکہ رحیم نازو سے کہتا ہے تمہارا اور روحان کا رشتہ تمہارا درد ہے، میرا نہیں، میں تمہاری وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی ابیش کو چھوڑ سکتا ہوں۔ دیکھو جی، سن کے نازو آگ بگولا ہو جاتی ہے اور خود ہی آگے بڑھ کے ابریش کو بازو سے پکڑتی ہے اور اسے کہتی ہے چلے جاؤ میرے گھر سے، ساتھ ہی رحیم کو تانے دیتی ہے کہ تم تو ہو ہی جورو کے غلام۔ رحیم آگے بڑھتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر نازو کے ہاتھ سے چھڑواتا ہے اور نازو سے کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ اس گھر سے، کیونکہ اس گھر پر اب تمہارا کوئی حق نہیں رہا، تمہارا حصہ ابا نے اپنی زندگی میں تمہارے نام کروا دیا تھا اور یہ گھر اب ہمارا ہے، یہ تینوں بھائیوں کو ہے ہمیں سکون سے جینے دو اور میں فیصلہ کر چکا کہ میں اپنا حصہ ابیش کے نام کر دوں گا۔ ویسے یہ گھر ابیش کا بھی اتنا ہی ہے جتنا باقی سب گھر والوں کا۔ اور وہاں عمر جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد میرے دونوں بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نازو نے تو ہلکی سی بات بھی نہیں کی مجھے تسلی دینے کے لیے، تب عمر کو پوری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نازو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اس سے نہ کبھی مجھ سے محبت تھی اور نہ میری عزت کرتی تھی، بلکہ وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھی اور ایسے میں گھر کس کا خراب ہوا میرا، یہاں جا کے عمر کو عقل آئے گی اور آخر کار وہ سوچے گا کہ میں مریم سے جا کے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا، اسے منا کے گھر واپس لاؤں گا اور اس کے گھر میں جتنا میرا حصہ بنتا ہے وہ اپنی بیوی مریم کے نام کر دوں گا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے نازر کے ساتھ بھی ویسا ہی حساب ہونے والا ہے کہ وہ اپنی نہ گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈرامے کا اینڈ کیسا ہونا چاہیے؟ اور اپنی قیمتی رائے کامنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔